اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة رواہ الترمذی۔ محترم سامعین، علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کرے صبح کے وقت تو اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کرتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے دن کے آخری حصے میں یعنی شام کے وقت، تو اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے۔ سامعین کرام، ایک مسلم کا دوسرے مسلم پر بے شمار حقوق ہیں، انہی حقوق میں سے بیمار کی، مریض کی عیادت کرنا بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کی ترغیب دی ہے، اور عیادت کرنے والے شخص کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مرض کے وقت، بیماری کے وقت عیادت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس مریض آدمی کو، اس بیمار آدمی کو تسلی حاصل ہوتی ہے، اس کی دلجوئی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بتایا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو مریض کی عیادت کرنے جانا چاہیے، ان کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، لیکن زیارت کے وقت، ان کی عیادت کے وقت چند آداب ہیں، کچھ باتیں ہیں جن کا ہمیں بہت ہی خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی مریض مسلمان، بیمار مسلمان کی عیادت کرنے جائیں تو سب سے پہلے ہم مناسب وقت تلاش کریں کہ اس بیمار آدمی کے پاس جانے کے لیے کون سا وقت موزوں رہے گا، بہتر وقت کیا رہے گا، مناسب وقت کیا رہے گا، وہ ہمیں سوچ کر جانا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہے، گھر میں کھانے پینے کا وقت چل رہا ہے، اب ہم اس وقت مریض کی عیادت کرنے کو جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ کھانے پینے کے وقت گھر میں عورتیں، بچے سب باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، سب کو آپ کے آنے سے اندر بیٹھنے میں دشواری ہو سکتی ہے، لہٰذا ہمیں مناسب وقت میں جانا چاہیے، یا ایسے وقت میں نہ جائیں جس میں مریض کے آرام کرنے کا وقت ہو۔ اب عشاء کے بعد آپ اگر جائیں، ڈاکٹر بولا ہو کہ دوائی کھانے کے بعد آپ آرام کریں، اور آپ عیادت کے لیے کب گئے ہیں؟ عشاء کے بعد گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ وہاں جائیں گے، 10-5 منٹ کا وقت صرف کریں گے، مریض کو
تکلیف ہوگی، وہ آپ سے بتائے گا نہیں، کہے گا نہیں، گھر والے بھی نہیں منع کریں گے، لیکن یہ ایک موضوع وقت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ایک موضوع اور مناسب وقت متعین کریں کسی مریض کی عیادت کے جانے سے پہلے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ وہاں عیادت کرنے کو جب ہم جائیں کسی مریض کے پاس تو اچھی بات کریں، وہاں پہنچ کر انہیں اچھی باتوں سے ان کو مطمئن کریں۔ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہنچتے ہی ان سے زیادہ اپنے دکھوں کی بات کرنے لگتے ہیں، اور کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ آپ کا دکھ اور مزید دوگنا ہو جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں کہ ارے یہ فلاں بیماری ہے، یہ تو بہت خطرناک ہے، ہمارے فلاں صاحب کو ہوئی تھی، ہمارے یہاں فلاں رشتہ دار کو ہوئی تھی اور وہ بچ نہیں سکا، اور بہت دوائیاں کرائی گئیں، بہت علاج کرائے گئے، اتنے روپے اتنے پیسے لگ گئے، پھر بھی وہ نہیں بچا۔ تو اس طرح کی بات کرنے سے مریض کو اور تکلیف ملتی ہے، اس کو سکون نہیں حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور عورتیں خاص طور سے جب جاتی ہیں عیادت کرنے کو تو وہ اس طرح کے جملے اور کہتی ہیں کہ ہائے اللہ کتنا بڑا مرض ہے، کتنا خطرناک ہے، دیکھ کر ڈر لگتا ہے، کیسے ہو گیا، یہ کب ہوا۔ اس طرح کی بات نہیں کہنا چاہیے، مریض کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، تو اچھی بات کرنا چاہیے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ وہاں پہنچ کر ہم انہیں تسلی دیں، انہیں بتائیں کہ دیکھیے یہ جو بیماری آپ کو ہوئی ہے، یہ بیماری آئے دن سب کو ہوتی رہتی ہے، معمولی بیماری ہے، شفا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا، اور بیماریوں سے اللہ تعالیٰ گناہ ہلکا کرتا ہے، اور آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اس طرح کی بات کہہ کر آپ انہیں تسلی پہنچائیں کہ کوئی بڑی بیماری نہیں، ہم کو بھی ہوئی تھی، ہم علاج کرائے، ٹھیک ہو گئے، بہت جلد آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، آپ فکر مند نہ ہو۔ اس طرح سے ہمیں انہیں ایسا تسلی بخش جملہ ان کو کہنا چاہیے تاکہ مریض کو اور تسلی حاصل ہو، کیونکہ مریض سے ہم جتنے ایسے الفاظ کا استعمال کریں گے جن سے ان کو سکون ہو، ان کی بیماری 50% آرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تسلی والی بات کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ ہم وہاں جا کر ان کی شفایابی کے لیے دعا کریں۔ وہاں پہنچ کر اپنے واقعات، اپنی بیماری، اپنے حادثات بتانے سے بہتر ہے ان کے لیے شفایابی کی دعا کریں۔ لا باس طہور انشاءاللہ، اس طرح کے کلمات کہیں کہ کوئی حرج نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے، یہ جو آپ کو بیماری ہوئی ہے یہ گناہوں سے پاک کر دے گی۔ لا باس طہور انشاءاللہ، اس طرح کی دعا اگر آپ کرنا یاد ہیں تو کہہ دیں، اور اگر نہیں یاد ہے تو اپنے ہی الفاظ میں ان کو شفایابی کی دعا دے دیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو شفایابی عطا فرمائے، آپ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، جلدی سے صحت مند ہو جائے۔ اس طرح کے دعائیہ کلمات ان کو کہیں۔ اور سب سے اہم چیز، پانچویں چیز کیا ہے کہ ہم وہاں دیر تک نہ بیٹھیں۔ یہ ہوتا ہے اکثر کہ 4-5 لوگ وہاں گئے، بیمار آدمی ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، اب سب لوگ وہاں اپنی اپنی تفصیل، اپنی باتیں ذکر کر رہے ہیں، گھنٹوں لگ جاتے ہیں، آدھے گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ تو مریض کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھے نا، ان کو دشواری ہوتی ہے۔ جب مریض آدمی ہے تو ڈاکٹر ان کو آرام کرنے کو بولتا ہے، اور آرام کرنا بھی چاہیے، تو وہاں زیادہ دیر بیٹھ کر انہیں زحمت نہ پہنچائیں۔ تو مریض کی جہاں زیارت کرنا ایک اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اگر ہم یہ سارے آداب اختیار نہیں کرتے ہیں، ان ساری باتوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو مریض کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے اس کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں تو جانے سے پہلے متعین وقت، موضوع وقت کا انتخاب کر لیں، اور جا کر کے یہ جو آداب ہم نے بتلائے ہیں ان آداب کا بھی خاص طور سے خیال کریں، اور
اللہ رب العالمین نے جو مریض کے عیادت کا اجر متعین کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مریض کی عیادت کے ثواب بتلائے ہیں کہ 70,000 فرشتے دعا مغفرت کرتے ہیں، تو آپ ایسے فرشتوں کی مغفرت کی دعاؤں کے حقدار ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم مریض کی عیادت کریں۔ اگر ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے آس پاس کوئی مسلمان آدمی مریض ہے یا کوئی مسلمان عورت مریضہ ہے، تو ہم سب کو چاہیے، مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہاں جا کر ان کی عیادت کریں، ان کو تسلی دیں، ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں، حقوق ہیں، ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق بخشے اور مریض کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔